بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو آج کی ویڈیو جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کافی حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ یہ سچا واقعہ کینیڈا کے رہنے والی ایک یہودی خاتون کا ہے جس نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک پاکستانی ہندو ڈائریکٹر جن کا نام پرمیش اگروال تھا، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو حافظ محمد طاہر گجرانوالہ بیان کرتے ہیں کہ میں ٹورنٹو کینیڈا میں اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک گوری چٹی لال سرخ ہونٹوں والی خاتون نے مجھے روکا اور کہا السلام علیکم۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے کافی سینٹر لے گئی اور کہنے لگی پلیز آپ مجھے ضرور وقت دیں، میں تھوڑا پریشان ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اردو آتی ہے، بلکہ مسلمان بھی ہے۔ پھر گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے بولنے کا موقع کم اور سننے کے لیے تمام قوت اور توانائی کو یکجا کرنا پڑا۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں مسلمان ہوں، لیکن تم اسلام کے ٹھیکیدار پاکستانی مسلمانوں سے کئی بہتر ہو۔ میرے دل میں حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی سے زیادتی نہیں کرتی، کسی کا حق نہیں مارتی، تمام اسلامی شعائر کا بھرپور ایمان کی حد تک پاس کرتی ہوں، اپنے اور خدا کے معاملات میں کسی کی دخل اندازی نہیں چاہتی، اپنے شوہر، گھر اور بچوں کی وفادار ہوں۔ وہ بنا تھکان بولے ہی جا رہی تھی اور میں کسی مجرم کی مانند سر جھکائے اسے سنتا جا رہا تھا۔ دل سے نکلی ہوئی آواز ہر کسی پر اثر کرتی ہے، شاید اس شہر میں بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اسلام قبول کیے ہوئے 34 برس ہو گئے، میری عمر 51 برس ہے۔ اس نے بتایا کہ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک پاکستانی نوجوان ابرار سے شادی کی تھی جو کہ ان کے یہاں ملازم تھا۔ وہ باقاعدہ تلاوت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی حسن نیت سے کرتا تھا۔ ہمارے ماحول میں ہر طرح کی آزادی تھی، نہ معلوم وہ کس مٹی کا بنا تھا، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بتانا ہی بھول گئی کہ میں جرمن سے ہوں اور حقیقت میں نسلاً یہودی تھی اور ماں اور باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے اصرار پر وہ مجبور ہوئے اور میری شادی ابرار سے کر دی۔ میرے ماں باپ نے بہت زور لگایا کہ ابرار اپنا مذہب تبدیل کر لے، لیکن تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے شادی کے 4 سال بعد اسلام قبول کیا۔ مجھے روایتی مسلمان نہیں بننا تھا، لہٰذا میں نے جمعیت الازہر مصر سے کئی اسلامی کورسز بھی کیے، انہیں سمجھا، پڑھا اور مکمل طور پر کائنات کے اکلوتے سچ پر یقین کرتے ہوئے ایمان لے آئی۔ ابرار میرا شوہر بنیادی طور پر کمگو اور خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ پہلے ہم فرانس منتقل ہوئے، پھر تقریباً 11 سال تک برطانیہ رہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ شادی کے 17 برس گزر گئے، لیکن ہم اولاد سے محروم رہے۔ ہر طرح کے علاج معالجے کروائے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابرار کبھی مجھے پاکستان نہیں لے کر گیا، بقول اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس کے گھر والے بہت سخت اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے کبھی اصرار نہیں کیا۔ کچھ عرصہ ہم مراکو میں بھی رہیں اور ایک حلال فوڈ چین کو وہاں سے بیٹھ کر چلاتے رہیں۔ ہمارا کاروبار پھیلتا گیا اور ہم دونوں میاں بیوی ہر طرح کی نعمتوں کو پا کر خوش تھے۔ بس ایک ملال تھا کہ کاش ہمارے بھی اولاد ہوتی۔ ابرار نے مجھے پاکستان سے کوئی دوائی لا کر دی، تعویذ بھی پہنائے اور کچھ قرآنی آیات کا باقاعدگی سے وظیفہ بھی بتایا۔ اعتماد پختہ ہو تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ پھر کیا تھا، میری گود ہری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹی عطا کی۔ پھر 2 سال کے بعد دوسری اور تقریباً 5 سال کے بعد تیسری بیٹی میرے آنگن میں آن کھیلنے لگی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ کر کہیں بغیر بتائے چلا گیا ہے۔ مجھے اولاد تو ملی لیکن خاوند کو کھو بیٹھی۔ کیا بیٹا کرنا میرے بس میں تھا؟ میں تو مجبور اور لاچار تھی۔ کیا بیٹیاں اولاد نہیں ہوتی؟ کیا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ کوئی اسے سمجھاتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ خدا نے نارینہ اولاد دے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا خدا انہیں مایوس کرتا؟ ان کے ایک اشارے پر کائنات سر جھکائے رہتی ہے۔
مگر آپ نے خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے اولاد نرینہ کی خواہش نہ کی، تو پھر ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یقین مانیے کہ مجھے قطعی طور پر دکھ ہوا، تکلیف بھی برداشت کی، لیکن مستقل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑا۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سال ہونے کو ہے۔ میرے دل میں یہ رنجش ہے، جب بھی کوئی پاکستانی ملتا ہے تو اسے اپنا دکھڑا سناتی ہوں، کاش کہیں سے ابرار واپس آ جائے۔ مجھ سے زیادہ آج اس کی بیٹیوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، آخر کب تک میں ان پر نظروں کا پہرا لگائے بیٹھی رہوں گی؟ میری درخواست ہے اس پاکستانی 3 بچیوں کے باپ سے، اگر وہ زندہ ہے تو اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ بیٹی زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا۔ اللہ اکبر! اس عورت کے یہ الفاظ بہت دکھ بھرے ہیں کہ کاش کہیں سے ابرار واپس آ جائے۔ مجھ سے زیادہ آج اس کی بیٹیوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ دوستو، واقعتاً یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب عورت کو اکیلے ہی اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑے، اور یہاں تو دوسرا معاملہ ہے کہ ایک نو مسلم جس نے آپ کے کہنے پر اسلام قبول کیا اور آپ اس کو راستے کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوستو، اس عورت کے لیے لازمی دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابرار کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو، اب دوسری خبر پر آتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، میں اورنگزیب بیگ۔ ابھی تک کی جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک معروف ہندو فلم ڈائریکٹر جن کا نام پرمیش ادیوال تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پرمیش نے مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے دوران بنائی گئی چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے پیچھے معروف گلوکار عاطف اسلم کی جو نعت یا کلام ہے تاجدار حرم، اس کے کچھ اشعار بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نیا نام محمد ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بہت ساری فلمیں، ڈرامے، سانگز اور ٹی وی اشتہارات کی ڈائریکشن کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی فلم جو کہ جس کا نام تھا پنجاب نہیں جاؤں گی، اور دوسری عشرت میڈ ان چائنا، اس طرح کی فلمیں بھی انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں۔ تو ابھی اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ جو یہ فلم ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس نے ان کو انسپائر کیا۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، اور یہ کافی عرصے سے اپنے کام کی وجہ سے ٹی وی پر چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سامنے نہیں آتے، ڈائریکٹر ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی خبر تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو دنیا بھر میں وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، لیکن یہ ہندو ڈائریکٹر جنہوں نے اپنا بحیثیت ہندو ہی ایک نام بنایا ہوا تھا فلم انڈسٹری میں، اور یہ جو کمرشل انڈسٹری ہے، اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان بن چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔